تو دیکھیں کہ آج قرآن مجید کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، جو دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، دین کے بارے میں اپنا منہ کھولتے ہیں، یہ وسیم رشدی ہے چاہے کوئی ہو، کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں قرآن سے نکالی جائیں۔ حضرات گرامی دیکھیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا خدا نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس کی حفاظت کا خدا وعدہ کیا ہے کہ تم کون ہیں، یہ وسیم ناری کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ اس میں سے نکالا جائے، بلکہ یہ سب جانتے ہیں۔ حضرات گرامی دیکھیں، ہمارے ملک کا بچہ بھی یہ واقف ہے کہ یہ کس کا مہرہ ہے، یہ کس کی بولی بول رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم قرآن مجید کو بین کریں یا اس میں سے آیتوں کو نکالیں جو دہشت گردی کی آیتیں ہیں۔ کہ تم کیا سمجھتے ہو قرآن مجید کو؟ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ تمہاری سمجھ میں کمی ہے، یہ تمہارے فہم میں کمی ہے کہ تم سمجھ رہے ہو یہ کتاب دہشت گردی کی کتاب ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لاؤ پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ کہ دیکھیں کسی بھی مذہب کی کتاب کو، کسی بھی دین کی کتاب، دینی کتاب کو اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر اس طرح اس کا راستہ اگر کھول دیا جائے تو پھر ہر مذہب دوسرے مذہب کی کتاب پر دہشت گردی کا الزام لگائے گا، کہے گا کہ خود تمہاری کتاب میں بھی بہت ساری باتیں دہشت گردی ہو۔ اعتراض کا دروازہ اگر کھول دیا جائے گا، لیکن کسی کی مذہب کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تھا کہ باہر سے حملہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ کیا کہ خود ایک مہرہ کے جو جلا ہوا مہرہ ہے، ایک سوختہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو مہرہ اب جل گیا ہے، بیکار ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس مہرے کو استعمال کرنے کے لیے کہ ایک ایسا استعمال کیا جائے کہ مسلمانوں میں غضب اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، اور اس کے بعد کوئی جذباتی مسلمان آگے بڑھ کر جب اسے مار دے گا کے لیے۔ وسیم رضوی سے اب ان کو کوئی کام نہیں ہے، اب وسیم رضوی کے مردے جسم سے کام ہے ان کو۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وسیم ناری کو کوئی مار دے، جب کوئی مار دے گا تو اس کا مردہ لے کر یہ دنیا میں ہنگامہ مچائیں گے کہ دیکھو مسلمانوں نے ایک مسلمان کو مار دیا ہے کہ اس نے اعتراض کیا۔ تو اب اسے سلمان رشدی جیسا اس کی حفاظت کرنے والی ہماری مملکت نہیں ہے، بلکہ اس کے مردے سے انہیں کام ہے، اس کے مردے سے انہیں کام ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خود اپنے لیے عذاب کو سوال کر لیا ہے، سأل سائل بعذاب واقع، کہ جو بھی آیات الہی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ حارث ہو کہ جو غدیر میں رسول کے خلاف کھڑا ہوا اور کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے، اور عذاب کو اس نے اللہ سے مانگا تھا، تو یہ بھی عذاب کو خود اللہ سے مانگ رہا ہے، خود عذاب، اور خود اس پر الہی عذاب نازل ہوگا۔ اور جس طرح اس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس میں جسم کو دفن نہ کریں، اسے جلا دیا جائے، اور دیکھیں کہ اس کے بھی جسم کو جلایا جائے گا، کوئی مسلمان اپنے قبرستان میں دفن کرنے بھی نہیں دے گا اسے۔ اب کس زندہ رہنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسا حملہ کیا ہے، وہ بھی 27 رجب کہ جو روز نزول قرآن مجید ہے، آیات قرآن کا نزول ہوا ہے، اس وقت جو ہے یہ جا کر کہتا ہے کہ 26 آیتوں کو قرآن مجید سے نکالا جائے۔ حضرات گرامی کہ یہ تو ان کے وہ عملیات ہے کہ جو قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، کہ دیکھو تم کبھی اپنے ہونٹوں کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتے، بلکہ اللہ کا نور تو اور بڑھے گا، کہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ تو پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ ہرگز آپس میں جدا نہیں ہوں گے، ان دونوں کی حفاظت کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے دونوں کی حفاظت کر، جس طرح امام وقت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اسی طرح قرآن مجید کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔